کہ صاحبزادے حضرت مولانا عبدالوحید صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم و مکرم سامعین ذی قدر، عزیز دوستو، بزرگوں، علماء کرام، خانوادہ درخواستی سے تعلق رکھنے والے، پیار اور محبت رکھنے والے، دین کے متوالے، آج ہم یہاں موجود ہیں۔ خانوادہ درخواستی کا یہ تیسرا بڑا علمی اور روحانی سانحہ ہے۔ 1994 میں حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ 2007 میں والد محترم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ 2019 کا اختتام تھا، 2020 کی ابتدا تھی۔ جانشین حافظ الحدیث حضرت مولانا فداء الرحمن صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا رنگ و بو سے رخصت ہوئے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے طویل عمر 103 سال کی عمر عطا فرمائی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مسنون عمر 63 سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی، اور حضرت مولانا فداء الرحمن صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ رب العزت نے ایک طویل عمر 80 سال کی عطا فرمائی۔ یہ دنیا میں قرآن اور حدیث کا پیغام سنا کر حق کا اعلان کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ والوں کی نظر میں اپنی ذات نہیں ہوتی، اللہ کا نام ہوتا ہے۔ ساری زندگی اسے کے گیت گاتے ہیں، ساری دنیا کو یہ پیغام سنا کے جاتے ہیں۔ سب کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے سب کہہ دو سبحان اللہ، درد دل سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا کو پتہ چلے آپ درخواستی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک اللہ والا جا رہا تھا، نام اس کا بشر حافی ہے۔ زمین پہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اٹھا کے دیکھتا ہے لفظ اللہ لکھا تھا۔ اسے اللہ کے نام کے ساتھ پیار جو تھا، محبت جو تھی، وفا کا رشتہ تھا، اس نے اس نام کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، ہونٹوں سے لگایا، خوشبو سے معطر کیا اور بلند جگہ پر رکھ دیا۔ غیب سے صدا اور ندا آ گئی، اے اللہ والے، آج تو نے میرے نام کو پاؤں سے لے کر سر تک بلند کیا، دیکھ لینا میں تیرے نام کو فرش سے لے کر عرش تک بلند و بالا کر دوں گا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ غیب سے صدا اور ندا آئی، اے اللہ والے، آج تو نے میرے نام کو خوشبو سے معطر کیا، مطہر اور پاکیزہ کیا، دیکھ لینا میں تیرے نام کی خوشبو مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کل کائنات میں پھیلا دوں گا۔ مولانا فداء الرحمن درخواستی کی خوشبو جن لوگوں کو اللہ سے پیار تھا، نیکی سے پیار تھا، اللہ والوں سے پیار تھا، جنہوں نے گلی گلی نگر نگر حق کی صدا بلند کی، تو پروردگار نے ان کے نام کو بھی بلند و بالا اور اعلیٰ کر دیا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہارے حلوے اور مٹھائی میں وہ لطف اور مزہ نہیں جو میرے اللہ کے نام میں لطف اور مزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، حب اہل بیت۔ عزیزوں میں کہا کرتا ہوں اور حقیقت یہی ہے
یہ ہمارے صرف 4 نعرے نہیں بلکہ 4 دعوے بھی ہیں، 4 عقیدے بھی ہیں۔ ہم اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اہل بیت حضور کے گھرانے سے بھی اپنے پیار محبت اور وفا کا اظہار کرتے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کی روحیں بھی خوش ہو جائیں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک اللہ والا صدا لگا رہا تھا، جنت 2 قدم پر، جنت 2 قدم پر۔ کسی نے کہا اللہ والے تو نے جنت کو بڑا سستا کر دیا۔ اس نے کہا ہاں جنت بڑی سستی ہے، تم اپنا پہلا قدم نفس اور شیطان پر رکھو، تمہارا دوسرا قدم جنت میں پڑے گا۔ عزیزوں، مولانا ابو الحسن علی ندوی تشریف لائے، حضرت لاہوری کے پاس تفسیر پڑھی، کہا میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت لاہوری نے کہا کہ میرے مرشد حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ ابھی حیات ہیں، جاؤ خانپور دین پور کے خطے میں اس ارض پاک میں جاؤ، خلیفہ غلام محمد کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ۔ مولانا علی میاں تشریف لائے، خانپور اور دین پور تشریف لائے، 3 دن تک انہوں نے وہاں قیام کیا۔ فرماتے ہیں اس وقت میں نے اللہ والوں کی بستی کا یہ منظر دیکھا، خانپور اور دین پور کی میں نے یہ کیفیت دیکھی، جو دروازے پہ آتا تھا وہ بھی الا اللہ کی صدا لگاتا تھا، جو اندر سے جواب دیتا تھا وہ بھی الا اللہ کی صدا لگاتا تھا۔ کہا دن کے اجالوں میں اور رات کی تاریکی اور اندھیرے میں نے خانپور اور دین پور کی گلیوں کو الا اللہ کی صداؤں سے گونجتے ہوئے سنا۔ آپ بھی صدا لگا دیں الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ ارے ہمارے بزرگوں نے یہی کام کیا۔ آج خانوادے درخواستی غم زدہ تو ہے، دل شکستہ تو ہے، لیکن پریشان نہیں۔ ہم نے اسی راستے پر چلنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا۔ یہ حق کا راستہ ہوگا، یہ سچ کا راستہ ہوگا، یہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہوگا، یہ یقین اور ایقان کا راستہ ہوگا، اور انشاءاللہ خانوادے درخواستی اسی راستے پہ چلے گا، نسل در نسل چلے گا تا قیامت چلے گا۔ اور رب سے دعا کیجئے کہ پروردگار قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی قرآن اور حدیث کی خدمت اور اشاعت کی توفیق نصیب فرما دیں۔ تفصیل کا وقت نہیں، لیکن چند جھلکیاں میں ضرور دینا چاہوں گا۔ ہمارے بزرگوں نے رب کا قرآن سنایا، پیارے نبی کا فرمان سنایا، گلی گلی یہ نگر نگر یہی اعلان کیا، آؤ محمد کے دیوانے بن جاؤ، آؤ شان والے کی اداؤں کو اپناؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت، کردار و اخلاق، عادات و اطوار، دن اور رات، مہینے اور سال، پوری زندگی کی اتباع کرو۔ رب رحمان تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی سجا دیں گے۔ تھوڑی سی جھلک دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں تاکہ میرے بزرگوں کی ادا سمجھ آ جائے، میرے بزرگوں کی روح خوش ہو جائے، میرے بزرگوں کا مشن یہاں کامل ہو جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے نبی کی صورت اور سیرت سنو جو میرے بزرگوں نے اپنائی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسمہ۔ کہا پیارے نبی اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے تھے، میرے نبی کے چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ اگر کوئی دل شکستہ اور مغموم آدمی بھی میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا تو اس کا دل بھی خوشی سے بھرپور، معمور اور نور و نالا نور ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہ، میں نے کائنات میں محمد سے بڑھ کے کوئی حسن و جمال والا انسان نہیں دیکھا، یوں لگتا تھا کہ سورج آسمان سے اترا ہے اور پیارے نبی کے چہرے میں چکر لگا رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔
حضرت ہند بن نبی حالہ فرماتے ہیں یتلالا وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر، محبوب کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نوجوان آدمی ہو، حسن و جمال والا ہو، اس کی کالی سیاہ زلفیں ہوں، اس کے کندھوں پہ سفید چادر پڑی ہو جس میں سرخ دھاریاں اور لکیریں ہوں، میں نے کائنات میں محمد سے بڑھ کے ایسے حسن و جمال والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا، میرا نبی کائنات میں چہرے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسین تھا اور اخلاق کے اعتبار سے بھی میرا نبی سب سے زیادہ حسین تھا۔ آخری ایک دو باتیں تاکہ میرے بزرگوں کی جھلک آ جائے، ان کی روحیں خوش ہو جائیں، ان کا خاندان چل رہا ہے، دین کا پروگرام چل رہا ہے، قافلے چل رہے ہیں، قافلے رکے نہیں ہیں، گاڑیاں چلیں گی اور انشاءاللہ تا قیامت چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ عزیزوں، میرے پیارے نبی کا فرمان ہے انا فرطکم علی الحوض، فرمایا اے امتی میں حوض کوثر پہ تیرا میر ساما اور منتظر ہوں گا، تو بھوکا اور پیاسا آئے گا، میں جام بھر بھر کے تجھے پانی پلاؤں گا۔ میرے نبی کی آنکھ میں پیار ہے، میرے نبی کی آنکھ میں انتظار ہے۔ میں کہتا ہوں پیار بھی اپنے کرتے ہیں، انتظار بھی اپنے کرتے ہیں، لیکن دنیا میں اگر کسی کا کامل پیار ہے تو نام اس کا ماں ہے۔ باپ بھی پیار کرتا ہے لیکن ماں سر سے لے کر پاؤں تک پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے، وفا ہی وفا۔ کسی نے اپنے لیے پیار کی انتہا دیکھنی ہو، محبت کی انتہا دیکھنی ہو، وہ اپنی ماں کی آنکھ میں دیکھے، اسے اپنے لیے پیار اور محبت کی انتہا نظر آ جائے۔ اب میرے پیارے نبی نے اعلان فرما دیا امتی سن اور خوش ہو جا، فرمایا حوضی مسیرت شہر زوایاہ سوا کیزانہ کعدد نجوم السما، فرمایا میرا حوض 1 مہینے کی مسافت لمبا اور چوڑا ہوگا، میرے حوض کے کنارے برابر ہوں گے، میرے حوض پہ جام اور پیالے اتنے بے شمار جتنا آسمان کے ستارے بے شمار۔ فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن احلی من العسل اطیب من المسک، میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مشک عنبر اور کافور سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ من مر علی شربا ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو امتی حوض پہ میرے پاس آئے گا میں محمد خود اسے جام بھر بھر کے پانی پلاؤں گا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اور کہا کہ جسے میرے حوض کا 1 جام، 1 پیالہ، 1 گھونٹ پانی نصیب ہوا، اسے قیامت کے 50,000 سال کے دن میں نہ بھوک ستائے گی نہ پیاس تڑپائے۔ بس آخری بات، میرے نبی نے سبق دیا ہے، میری اور آپ کی خوشی بھی دین کے تابع ہے، غم بھی دین کے تابع ہے۔ اس لیے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، فجعلت عینا رسول اللہ تذرفان، پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ بن کے نیچے گرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ساتھ موجود تھے، تو کہا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، محبوب آپ بھی رو رہے ہیں؟ کیونکہ عرب مردوں کا رونا اسے شان کے خلاف سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ رویا تو عورتیں کرتی ہیں، بھلا مرد بھی کبھی رویا کرتے ہیں؟ تو کہا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، محبوب آپ بھی رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا اِنَّهَا رَحْمَةٌ، آنکھ میں آنسو ہو، دل میں غم ہو، یہ رحمت ہے۔ فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا، آنکھ میں آنسو ہوگا، دل میں غم ہوگا،
لیکن زبان پہ وہی جملے آئیں گے کہ عرش پہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہوگا. کہا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمی. فرمایا عطا بھی رب کی تھی اور یہ قضا اور فیصلہ بھی رب کا ہے. ہم رب کی عطا پہ بھی راضی تھے, رب کی قضا اور فیصلے بھی ہم راضی ہیں. تو عزیزو, حضرت انس سے روایت ہے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ. پیارے نبی نے مقام ابوا میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے قبر کی زیارت کی, دیدار کیا. صحابہ فرماتے ہیں محبوب خود بھی روئے اور ہم سب کو بھی رلا دیا. جانے والوں کا غم دلوں میں سلامت رہتا ہے اور رہنا چاہیے. ان کی یاد آنکھ میں آنسو بن کے اور ان کی تڑپ دل میں غم بن کے رہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. آج جانشین حافظ الحدیث حضرت مولانا فداء الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ, وہ شخص گلی گلی نگر نگر پھرا, پوری دنیا مشرق و مغرب تک پہنچے, پورے ملک میں انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا. آج ان کی تعزیت بھی پوری دنیا میں اور تعزیتی پروگرام بھی پورے ملک میں ہو رہے ہیں. سب کہہ دو الحمدللہ. خانپور میں بھی تعزیتی پروگرام چلتے رہے, کراچی میں بھی چلتے رہے. آج یہ ان کا بنایا ہوا مرکز ہے, سجایا ہوا گلشن ہے. حسن ابدال میں مرکز درخواستی, پورا خانوادہ درخواستی الحمدللہ یہاں موجود ہے. آپ حضرات محبت کرنے والے یہاں موجود ہیں. ان کے بیٹے برادر محترم قاری حسین احمد صاحب درخواستی, برادر محترم قاری رشید احمد درخواستی بھی موجود ہیں. الحمدللہ یہ نئے دیوانے ہیں. کہا دیوانہ اسے کہتے ہیں کہ ہر وقت زبان پہ رب کا نام ہو کہ دنیا اسے مجنوں اور دیوانہ کہے. تو پرانے دیوانے چلے گئے, انشاءاللہ اب اس کام کو نئے دیوانوں نے سنبھالنا ہے. کہا نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا فداء الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ, ان کے لگائے ہوئے سجائے ہوئے گلشن کو ان کے بیٹے آباد بھی کریں گے, شاد بھی کریں گے. اور دعا رب رحمان سے یہی ہے پروردگار عالم ان کی اولاد کو, پورے خانوادہ درخواستی کو یوں ہی دین کا کام کرنے کی, حق اور سچ کی صدا بلند کرنے کی اور دین حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں. رب رحمان میری اور آپ کی حاضری اور شرکت بھی مقبول اور منظور فرمائیں. وقت مختصر تھا, چند باتیں آ گئیں. جو سنا, جو کہا, جو سنا, پروردگار عالم مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہمارے بزرگوں کی صدا تھی کہ پیارے نبی کی صورت و سیرت کو اپنایا جائے, اوصاف کو اپنایا جائے اور گلی گلی نگر نگر اس کے گیت گائے جائیں, رب رحمان ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.